سے ملے گا اور میں سچے نال ہو جاؤں. علامہ آلوسی نے خوبصورت جملہ لکھا کھانا کونو ہمارے فرمایا مطلق امر وجود کے لیے ہوتا ہے اس لیے ہم پابند ہیں اولیاء کاملین کی مجلس معیت کے علامہ آلوسی فرماتے خالقوہم لتکونوا مثلہم آیا اس وقت تک تم اولیاء کاملین کی مجلس و معیت میں بیٹھنے کے پابند ہو جب تک تم ان جیسے نہیں ہو جاتے. سبحان اللہ. حقیقت یہ کہ ان کی مجلس و معیت چند گھڑیوں کے لیے مل جائے تو مبارک. ہاں مسلم شریف کی دوسری حدیث دوسری جلد میں صفحہ 544 بھی حدیث پاک موجود ہے. حضرت مسلم نے خود ارشاد کیا ہم القوم لا یشفع بہم جلیسہم. میرے کریم نبی نے فرمایا جو ان کی معیت میں بیٹھ گیا اولیاء کاملین کی مجلس جس نے اختیار کی وہ بدبخت بھی ہو ان فقیروں کی نگاہ کیمیا سے اللہ اسے خوشبخت بنا دیتا ہے. کی نگاہ بڑا کام کرتی ہے. حضرت سلطان بہو نے کمال کی بات کیا پر آپ قبول نہیں. میں نے تو ویسے کیا کہ آپ کا واقعی نہیں کمال کی بات کی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ سنا دو سیروزی اور کہاں چھوڑ رہا ہوں وہ سن لیجیے. کامل مرشد ایسا جڑا تو بھی وانگو چھٹے سچی سونا کتے او میں انو کرتے دا چکتا وچ سرا میں نہ رکھے او کامل
ماشاءاللہ حضرات گرامی کرام نے عالمانہ محققانہ خطاب سماعت فرمایا. اب آخر میں دعا خیر ہوگی. الدعاء وقف العبادہ. پوری رات آپ بیٹھے رہے اور عبادت کا وقت چھوڑ کر نہ جائیے. دعا خیر کرنے کے لیے دعوت دوں گا آفتاب طریقت ماتاب شریعت حضور صاحبزادہ والا شاہ جناب پیر سید عارف والا شاہ صاحب کو کہ آپ دعا خیر کے ساتھ محفل میں اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام احباب کو اسے پاک اس پاکیزہ محفل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے مہمان علماء کرام جناب محمد اسلم رضوی صاحب، جناب مولانا محمد عرفان سیالی صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے موضوع کے مطابق اس کا حق ادا کیا. ظاہر ہے رات چھوٹی ہے، یہ گزر جاتی ہے، اور جو حضور کی شان ہے، جو اولیاء کی شان ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. یقین مانے وقت کی قید آگی ورنہ سیالی صاحب مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی تک عید باندھ رہے ہیں، ابھی شروع ہوئے ہیں. اور جی چاہتا تھا کہ یہ قرآن پاک پڑھتے جائیں ہم سنتے جائیں، کیونکہ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں حضور کی سنت ہے. حضور نے صحابہ کو قرآن پاک سنایا بھی، صحابہ سے سنا بھی. تو پڑھ رہے تھے تو خدا کی قسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جسم میں نور داخل ہو رہا ہے. دیکھیں جب تک ہمارے عرس، جب تک ہماری محافل اس ذکر کے ساتھ آباد رہے، لوگوں کے دل روشن ہوتے رہے. جب سے ہم نے اپنی روایت کو بدل دیا، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے آئے کیوں تھے، نہ پتہ چلتا ہے ہم بیٹھے کیوں تھے. تو جب ہم اپنی طبیعت کو، اپنی کیفیت کو بدل لیں اور اپنے سمت کو صحیح درست سمت اختیار کریں گے تو یقین مانے بہت کچھ لے کر جائیں گے، بہت کچھ لے کر جائیں گے. میں تمام علماء کرام، ناظرین حضرات، اپنے مہمانوں کو، دوستوں کو، جن احباب نے محنت کی ہے، اہل محلہ، اس محلہ کے اور ہمارے دوست احباب نے دن رات جو ہے اس محفل پاک کو سجانے میں اہتمام کیا. ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے قبلہ سیالی صاحب کہ اس سے پاک ہم یہ نہیں چاہتے ہمارا مجمع بہت بڑا ہو، ہم یہ چاہتے ہیں دو بندے بھی آ جائیں کچھ لے کر جائیں، انہیں کچھ دین کا پتہ چلے، محبت رسول کا پتہ چلے، تاکہ یہ زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے. یہی حضور ان بزرگوں کا سبق ہے، یہی بزرگوں کا درس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. میں تمام نوجوانوں کو، تمام ساتھیوں کو جن دن رات ایک کر کے جو لنگر پہ، جو کھانے پہ، جو جس جگہ ہم نے کوشش کی ہے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ایک چھوٹا سا اعلان قبلہ پیر صاحب قبلہ پیر صاحب حضور پیر امیر حسنات شاہ صاحب، ان کا پیغام آیا کہ تمام جو محافظ والے ہیں ان کو میرا سلام بھی دینا اور میرے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عہدہ دیا ہے، وفاقی وزارت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو آپ کا پروگرام تھا لیکن کسی مخصوص میٹنگ کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے، لیکن آپ نے سلام بھیجا ہے اور کہا کہ میرے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ یا رب العالمین اس میں پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو نعتیں پڑھی گئی، جو بیان ہوا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. حضور حضرت میرا محمد سعادت حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی فضل و برکات کا قیامت جاری ساری فرما. اور جو اولیاء اللہ کی جو درس ہے، جو انہیں ہمیں تعلیمات دی، ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جن احباب نے انتظام کیا، محنت کی، سب کو جزائے خیر عطا فرما. جن احباب نے دعا کی نہیں کہا، سب کی دعائیں قبول فرما. جو بیمار ہے صحت و تندرستی عطا فرما. جو بے روزگار ہے اس کی حلال ہے کثیر عطا فرما. جو بے اولاد ہے اولاد صالح نرین عطا فرما. یا پروردگار مجھے کہا گیا ہمارے جناب سید یوسف حسین شاہ صاحب جواب کے والد، یا رب العالمین ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. سید فیاض حسین شاہ صاحب ان کی بخشش فرما، اور عظیم صاحب ان کی والدہ صاحبہ ان کی بخشش فرما. جتنے یہاں ایمان والے لوگ ہیں سب کی بخشش فرما. ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما. جو ہمارا ملک
پریشانی کا مسائل کا شکار ہے یا اللہ اسے ہمیں محفوظ فرما اور ہمارے حکمرانوں کو ملت کی قوم کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.